السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. چونکہ لنگویج ہے سہ انشاء اللہ اردو یہ پتہ تھی میڈیم اس انشاء اللہ دروسن ہند سہ اردو سارے سمجھ انشاء اللہ کر اردو پہ انشاء اللہ انٹروڈکشن کتاب متعلق. تھوڑا سا میں مطلب سٹارٹ میں تھوڑا سا اردو بولنے میں دقت ہو جائے گی, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اس جو درس آسان درسس مز درس میں جو طریقہ ہوتا ہے وہ واز سے الگ ہوتا ہے بالکل. ایک تو واز و نصیحت ہوتی ہے, ایک وہ درس ہوتا ہے, لہٰذا اس کا طریقہ تھوڑا الگ رہے گا. اس میں شیخ نے کہا ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ڈسکشن ہی کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ اس درس کو ان دروس کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے منتخب کیا, اور میں خاص طور سے اس کتاب کے جو حوالے سے جنہوں نے انتظام کیا اس کتاب کے دروس کا, اور جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور جو آگے کریں گے, ہم ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنائے, اور ہمارے لیے بھی یہ پڑھنا اور پڑھانا ذخیرہ آخرت بنائے. زیادہ میں بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات پر آؤں گا. سب سے پہلے اس کتاب کے پڑھنے کا طریقہ ہمیں کیسا رہے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ تفسیر میں جاتے ہیں. یعنی جو کتاب ہے یہاں پہ اردو میں ہے, اصل کتاب کس میں ہے؟ عربی میں ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو عربک پہ تھوڑا سا ہولڈ ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ سوال کروں گا, کیا آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کو عربک سے کچھ شغف ہے, یا عربک پہ کچھ ہولڈ ہے یا نہیں ہے؟ عربیشہ تاگان تھوڑا بہت کن ہے ڈیٹیل بٹ ہے. چلو کوئی بات نہیں, اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم پہلے عربی پڑھیں پھر اس کے بعد اس طرح کریں. لیکن چونکہ اس کتاب کا جو متن ہے, یعنی اس کا جو ٹیکسٹ وہ کس میں ہے؟ نہیں, وہ عربک میں ہے. یعنی جو اصل اس کتاب کی جو اصل ہے وہ جو عربک ہے. اب یہاں انہوں نے اردو کتاب آپ کو دی ہے اردو میں, بہرحال آپ اسی سے اس کو پڑھیں گے. لیکن جیسے میں پڑھاؤں گا ویسے مطلوب ہے, جیسے میں پڑھاؤں گا ویسے ہی مطلوب ہے, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی. اس سے پہلے میں پہلا باب اس کتاب کا میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ جو لینگویج ہوتی ہے, جب وہ کسی بھی لینگویج کو ہم جب کنورٹ کرتے ہیں دوسری میں, تو اس کی کیا ہوتی ہے اہمیت کو کیا ہوتا ہے, کم ہو جاتی ہے. یہ کتاب جس زبان میں لکھی گئی ہے, اگر اس زبان میں آپ سمجھیں گے تو سب سے زیادہ بہتر تھا, کیونکہ کبھی کبھار آپ کے ذہن میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں یعنی آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں, اظہار نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو اس کتاب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ زبان کی وجہ سے. اب ہم اردو میں پڑھیں گے, اردو میں وہ جو ہے اس کا میں نے پہلے ہی کہا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اگر ہم کسی کتاب کو دوسری زبان میں پڑھیں گے. دو تین باتیں میں اس کتاب کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جیسے انسان دنیا میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. پھر اس کو کیا ہوتا ہے, ہر ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر, یعنی کہ وہ صحیح راستے پہ ہوتا ہے, اس کا دماغ بالکل صحیح ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ, اس کے والدین کیا بناتے اس کو, یا تو یہودی بناتے تھے او نصرانی, یا نصرانی او یا مجوسی, یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, تب سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری, یا آپ کہیں گے 10 نسلیں گزر گئی. کان بین آدم و نوح 10 قرون,
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان بین آدم و نوح علیہ السلام 10 قرون، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 20 نسلیں گزر گئی، یعنی 20 دور گزر گئے، 20 زمانے گزر گئے. کلھا علی دین واحد، سب کے سب ایک دین پر تھے. اب اس کے بعد علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا وہ دین اسلام پر تھے یا شرک پر تھے. راجح قول یہ ہے کہ وہ کس پر تھے؟ دین اسلام پر تھے. وہ اسلام آج ہی نہیں آیا، بلکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے آیا. وہ لوگ دین اسلام پر تھے. اس کے بعد جن لوگوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان لوگوں نے شرک کی بنیاد ڈالی دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر فساد کی شروعات وہیں سے ہو گئی. تب تو کوئی فساد نہیں تھا دنیا کے اندر. اب آپ کہیں گے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے قتل ہوا ہے، کس نے قتل کیا؟ قابیل نے کس کو قتل کیا؟ حابیل کو. ایسا قرآن میں ہے کہ ایسا ہوا ہے. یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی ہوا ہے، لیکن یہ اس سے کوئی فساد، یہ جزئی طور پر اختلاف تھا. اس سے کوئی الگ الگ جماعت نہیں بنی دنیا کے اندر. یہ ایک جزئی اختلاف تھا، لیکن اصل اختلاف جس سے ایک الگ، یعنی ایک جماعت ہو گئی ہے دنیا کے اندر، دو قسم کے لوگ ہو گئے، وہ تب ہوا جب نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان لوگوں نے شرک کی بنیاد ڈالی، تو وہاں سے فساد برپا ہو گیا. اسی طرح سے اب جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ فطرت پر. ویسے ہی ہوتا ہے جیسے نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو منظر تھا دنیا کے اندر، جو صورتحال تھی، اسی طرح وہ اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کو ماحول کی جو گندگیاں ہیں وہ اس کو تبدیل کر دیتی ہے. اس میں خالی باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کہ باپ اس کو ایسا کرتا ہے، لیکن خالی باپ اس کا مؤثر، بلکہ ماحول ہے اس کے اندر. گھر میں بچہ ہوتا ہے وہ صحیح راستے پہ ہوتا ہے، لیکن باہر جب جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اثر پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو گندگیاں ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتی ہے. جیسے ہم لوگ زمیندار ہیں، پتہ نہیں آپ سب زمیندار ہیں کہ نہیں ہے، کسان ہیں. جب ہم زمین میں کسی فصل کو اگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، تو وہاں زیادہ کون سی چیز اگتی ہے؟ زیادہ سوچنا گھاس آسان، فضول گھاس جو وہی زیادہ اگنے لگتی ہے. جب ہم زمین میں کسی فصل کو بوتے ہیں، اردو سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ بھائی اردو سمجھنا ضروری ہے، اگر سمجھنا مجھے بتانا میں کشمیری میں اس کو کر لوں گا. اگر آپ زمین میں کسی فصل کو اگانے کے لیے اس کو بوتے ہیں، بونا مطلب زمین میں ڈالتے ہیں، یہ ووان کا چیز، وہاں کون سی چیز زیادہ اگتی ہے؟ جو کچرا، جو ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں، وہی زیادہ اگتی ہے اور وہی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو نکالنا پڑتا ہے جڑ سے اکھاڑ کے. ایسے ہی آپ سمجھو کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، وہ بچہ ہم نے اس کو توحید پر کیا کرنا ہے؟ توحید پر اس کی پرورش کرنی ہے. لیکن جو سائیڈ والا، جس طرح زمین کے اندر جو گھاس فضول میں اگتی ہے، ویسے ہی اس کے اندر جو ماحول کی گندگی ہے اس کے اندر زیادہ پروان چڑھتی ہے، وہ زیادہ اگتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں اس کو جڑ سے نکالنا ہے. اور نکالنے کے لیے کون ہوگا؟ سب سے پہلے والدین، اس کے بعد مدرس مان لیتے ہیں ہم، اس کے بعد جو ماحول ہے، معاشرہ، جو سوسائٹی ہے، وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں، یا علماء ہیں، یا مبلغین ہیں، دعات ہیں. ان کو یہ کچرا ختم کرنا ہے. اسی طرح سے جب ہم اس دنیا میں ہیں اس وقت، آپ دیکھیں گے توحید کے ماننے والے بہت کم ہیں، کیونکہ توحید ایک صاف و شفاف جو ہے ذہن، ایک نظریہ ہے، اور شرک و بدعت کو یا اس پر چلنے والے بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ پروان چڑھتا ہے. آپ دیکھیں گے ایک مشرک ہے، میں نہیں کہوں گا کہ یہ آدمی مشرک ہے یا مشرک، شرک کرتا ہے، اس کے اندر دولت بہت زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، کبھی کبھار سوچتا ہے کہ وہ مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں ہی صحیح راستے پہ ہوں. کیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو شخص دنیا کے اندر مالدار ہے، خوشحال ہے، وہ صحیح راستے پہ ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس ہمارے پاس دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعودۃ، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى اللہ کافرن شربت ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلاتا. کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی خرافات کر رہا ہے، کوئی توحید پر ہے، تو اس میں امیری اور غریبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا خوشحال اور
غیر اس نظم پر اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. لہذا جب انسان جس طرح ایک انسان دنیا میں آتا ہے صاف و شفاف ذہن لے کر، پھر ماحول کی گندگیاں اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اسی طرح ہم جو ہے بڑے اس وقت جو بڑے لوگ ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ صحیح توحید پر ہیں، توحید کو وہ جانتے ہیں، لیکن ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کو شرک کی طرف لے جانے والے بہت زیادہ ہیں. اسی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ ہمیں سب سے اہم چیز جس کو جاننا ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے توحید جاننا، بلکہ توحید کی جو اپوزٹ چیزیں ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اس لیے آپ سے اگر پوچھا جائے اس کتاب کا مضمون کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ تو کتاب التوحید ہے، الذی هو حق اللہ علی العبید. کچھ نسخوں میں اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. امام محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب کو لکھا، نام ہے اس کا کتاب التوحید. توحید کی معرفت یعنی اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس کے اندر. یہ کتاب کا نام یہ ہے. مضمون کیا ہے؟ مضمون سمجھتے نا آپ؟ اس کے کنٹینٹ یعنی اس کا ٹاپک تو ہے، کیا ہے مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کو جاننا اور شرک سے پرہیز کرنا. توحید کو جاننا اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کا انکار کرنا. یہ اس کتاب کا مضمون ہے اور انشاءاللہ یہی مضمون ہم پڑھیں گے. میں نے جب شام کو دیکھا کہ شیخ ظہور احمد شاہ صاحب وہ جو ہے کچھ ابتدائی کلمات یہاں پہ بیان کرنے والے ہیں اور انہوں نے کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دیا اور اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں بھی بتا دیا، لیکن میں نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ سے کہی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان الی آخر الحدیث، اسی طرح یہ کتاب ہے. یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے. اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس طرح کی کتابیں ہیں. کتاب التوحید اور بھی کتابیں توحید پر لکھی گئی ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قبولیت دی دنیا کے اندر. یہ ایک مشہور ہوئی ہے اور اس کے مؤلف اتنے مشہور اس وقت نہیں تھے جس وقت آج ہیں. جب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت سارے علماء جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مشہور نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ مرنے کے بعد ہوتے ہیں. لیکن کچھ علماء ان کو دنیا میں ہی زیادہ مقبولیت ملتی ہے. تلک عاجل بشر المومن، یہ مومن کی ایک بشارت ہے اس کے لیے کہ اس کو دنیا میں مقبولیت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے جب کتاب لکھی اس وقت اتنی مشہور نہیں تھی یہ کتاب، لیکن بعد میں بہت زیادہ مشہور ہوئی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ غیر اس کو زیادہ جانتے ہیں. جو غیر ہے یعنی ہم سے جو ہمارے جو خلاف ہے یا ان لوگوں کے جو خلاف ہے، اس توحید کے خلاف ہیں یا محمد بن عبد الوہاب کے جو خلاف ہیں، وہ اس کتاب کو زیادہ جانتے ہیں. شیخ نے کہا کہ احناف نے بھی اس کتاب کے یا شیخ محمد بن عبد الوہاب کے رد میں لکھا ہے، لیکن ان احناف نے گالیاں بھی بہت دی ہے. جو دیوبندی ہے یا خاص کر ماتریدی عقیدے کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے خود پڑھا ہے عربی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے اور میں نے اپنے استاد وہ گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، وہ بہت زیادہ سلفی منہج کے قائل تھے. سلفی منہج کیا ہوتا ہے کہ مطلب چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالک ہو، حنبلی ہو، سارے کیا ہیں؟ یہ بھی سلفی ہو سکتے ہیں. سلفی صرف وہ ایک کیا حنفی سلفی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیا شافعی سلفی ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے. یہ چاروں مذہب کے ماننے والے سلفی ہیں. اور جب آپ سے کہا جائے سلف کون ہے تو وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صحابہ سے لے کر پھر ائمہ اربعہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور جو ان کے ماننے والے ہیں. یہاں سعودی عرب میں کچھ اشخاص تھے مدینہ کے اندر، میں نے خود دیکھا، انہوں نے ایک درسگاہ، ایک مدرسہ کھولا ہے دیوبندی طرز پر. وہ عقیدہ ماتریدیہ جو ہے اس کو پھیلاتے تھے. پھر ایک دن میں نے ایک آدمی سے پوچھا، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ کیا آپ پڑھائیں گے اس مدرسے میں؟ کیونکہ جو شخص وہاں پڑھاتا تھا وہ مجھے تھوڑا جانتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ مدینہ میں اس طرح سے پڑھتا ہے. میں نے کہا آپ کس طرز پہ پڑھاتے؟ اس نے کہا ایسے ایسے. کیونکہ میرے گمان میں نہیں تھا کہ یہاں پر بھی دیوبندی ہو سکتے ہیں. کہاں پہ؟ مدینہ میں. اور کہاں سے گئے ہیں وہ ہندوستان کے تھے، اردو بولنے والے ہیں، پاکستان کے تھے، ہندوستان کے تھے.
10-20 آدمی جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک مدرسہ قائم کیا. کیا پھیلانے کے لیے؟ دیوبندیت کو پھیلانے کے لیے, ماتریدی عقیدوں کو پھیلانے کے لیے. جیسے شیخ نے کہا کہ حنفی جو ہندوستان میں ہے یا بر صغیر میں ہے وہ کس مذہب پر ہے؟ فروعی مسائل میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, لیکن عقیدے میں کس کو مانتے ہیں؟ ابو منصور الماتریدی کو مانتے ہیں. اس کے اندر وہ بھی ایک دینی مطلب ایک اسلامی اسکالر تھے وہ, لیکن غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, لیکن کسی کو کم ہوتی, کسی کو زیادہ, کسی کو غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو عقیدے میں کافی غلطیاں ہیں. اب آپ دیکھیں ان کا مزاج کتنا اور کتنے چست ہیں. وہ انہوں نے مدینہ میں اپنی دیوبندیت کو پھیلانے کے لیے, میں دیوبندی نہیں کہوں گا, دیوبندی یعنی انہوں نے ماتریدی عقیدے کو پھیلانے کے لیے مدینہ میں ایک مدرسہ قائم کیا اور وہ کسی کو پتہ نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں مدرسہ ہے, اور انہوں نے ایک گھر میں وہ قائم کیا تھا, اور جن کو جو وہاں پڑھاتے تھے ان کو اچھا خاصا وہ پیسہ دیتے تھے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارا الحمدللہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے کوشش کریں کہ جب ایک آدمی یہاں سے مدینہ جاتا ہے بحیثیت ایک تو مہاجر ہے وہ یا ایک مسافر ہے وہاں پر, وہاں وہ اس عقیدے کو پھیلاتا ہے. ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے. لہٰذا میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ الحمدللہ آئے. خاص کر اس وقت آف لائن پڑھنے کے لیے بہت کم تیار ہوتے ہیں. مجھے بہت زیادہ طلباء اور طالبات نے رسائل لکھے کہ ہم کو آن لائن پڑھائیے, بہت زیادہ رسائل مجھے آئے, لیکن میں نے ان کو کہا کہ آن لائن جو ہے وہ ایک مجبوری ہوتی ہے اور اس میں آپ 10% حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آف لائن میں آپ برابر 100% جو ہے آپ کا علم حاصل ہو جائے گا, اور یہی مطلوب ہے. میں آپ کو دیکھوں گا, آپ مجھے دیکھیں گے, میں آپ سے سیکھوں گا, آپ مجھ سے سیکھیں گے, اور کیونکہ علم جو ہے وہ آپ کہیں گے میں ایک استاد ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں آپ سے سیکھوں گا اور آپ مجھ سے سیکھیں گے, اور یہی ہونا چاہیے. ہم میں سے کچھ ایسے اشخاص بھی ہوں گے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے توحید کے حوالے سے, لیکن ہم اس سے سیکھیں گے, اس کے نظریے سے, اس کے افکار سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ آف لائن اچھا ہے انشاءاللہ, اور میں کوشش کروں گا آپ کو اچھے انداز میں سمجھانے کی. اگر مجھے کہیں کوتاہی ہوگی, پتہ نہیں ریکارڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا, اگر مجھے کہیں غلطیاں ہو جائیں گی, ہو بھی جائیں گی, آپ مجھے بتائیں گے کس طرح سے پڑھانا ہے, کس طرح سے آپ کو سمجھ آئے گا. جہاں آپ کو زبان میں اردو زبان چونکہ تھوڑا سا جب تک ہمیں اس وقت تک ہمیں تسلی نہیں ملتی ہے, میری مادری زبان کشمیری ہے, لیکن اس وقت جو ہے انسان کو جو اپنی زبان میں جو لطف آتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں آتا ہے. پتہ نہیں آپ اس کے ساتھ موافقت کریں گے یا نہیں, لیکن جب ہم دوسرے باقی چیزیں اردو میں سمجھتے ہیں تو یہ اردو سمجھنے میں مجھے لگتا ہے کوئی مشکل ہمیں نہیں ہونا چاہیے. باقی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, ہمیں خبریں, ہمیں ایک آدمی ہمیں کہہ رہا تھا کہ اردو زبان یہاں کم سمجھتے ہیں. میں نے کہا اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس میں ہو رہا ہے؟ اکثر یہاں اردو میں ہو رہا ہے. جب ہم وہ ساری چیزیں اردو میں سمجھ سکتے ہیں, اس کو ہم اچھی طرح سے اپنا سکتے ہیں, تو ہم دین کو اردو میں کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ میں اس لیے اردو یہاں پہ انہوں نے میں نے یہ میڈیم اختیار نہیں کیا, بلکہ مجھے شیخ نے کہا, شیخ ڈاکٹر ظہور احمد شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں زبان جو رہے گی یعنی میڈیم جو رہے گا وہ کیا رہے گا؟ اردو رہے گا, اور اس وجہ سے میں نے اختیار کیا, اور مجھے لگتا ہے اردو زیادہ مناسب انسب زبان ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جاننا نہیں چاہوں گا, لیکن مجھے لگتا ہے اردو زیادہ انسب ہے. انسب اس لیے ہے کہ اس کو اور بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اردو جاننے والے نہیں ہیں. جیسے کسی کو اردو زبان گھر میں نہیں ہوتی, اگر ہم اس کو کوئی ان میں سے ہمارے مجلس میں ہوگا, یا اگر ہم کسی مطلب بعد میں نشر کریں گے یہ دروس, وہ بھی سمجھ پائے گا انشاءاللہ. تو اس حساب سے اردو جو ہے زیادہ اہم ہے. اگر کہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اردو زبان میں, انشاءاللہ میں اس کو کشمیری میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو تمہید کے طور پر میں نے کچھ باتیں آپ سے کہی ہیں, ان کو آپ یاد رکھیں گے. یہ بھی امتحان میں آئے گا. آپ سوچیں گے کہ یہ چیزیں امتحان میں نہیں آئیں گی. ہم امتحان میں پڑھنے کے لیے یہاں پہ امتحان کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ امتحان ایک سبب ہے کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے کا. یہ ایک آلہ ہے, آلہ سمجھتے ہیں نا, یہ ایک میٹر ہے, آپ جو ہے کتنا پڑھیں گے. اگر امتحان نہیں ہوتا تو پھر کوئی محنت نہیں کرتا. اگر آخرت میں اجر اور ثواب کا جو وہ نہیں ہوتا, پھر دنیا میں کوئی عمل نہیں کرتا. ایسے ہی آپ سمجھیں کہ پڑھنے کے لیے امتحان ضروری ہے, اور امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ ہے کہ آپ محنت کریں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر تھوڑا سا دھیان دیں گے. اور پہلا درس ہم شروع کر لیں گے. ہمیں کوئی ٹائم ختم ہو گیا؟ اچھا, تو کل انشاءاللہ ہم پہلا درس شروع کریں گے. تمہید کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا, اس بات کو آپ یاد رکھیں گے. دوسری بات جو ہے, میں 2-3 منٹ میں اگر آپ اجازت دیں گے میں بتاؤں گا.
وہ یہ ہے کہ شرک کی جو انواع ہے وہ بہت زیادہ ہم پڑھیں گے اس کتاب میں، توحید کی اقسام پڑھیں گے، توحید شرک کی اقسام پڑھیں گے، یہ تو اس کتاب میں موجود ہے، مجھے اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، یہ توحید یہ کتاب کتنا یہ پڑھنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے، وہ یہی علم ہے۔ کون سا علم؟ توحید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ ادا کرتا ہے، اور دین کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے جس کو سمجھنا وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کو اسی وقت، آپ جب ہم مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں جب وہ شرک کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ توحید ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، ربوبیت میں وہ موحد تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے ہمارے ہی اس معاشرے میں ربوبیت میں بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ اتنی مطلب حماقت ہے اور اتنے لوگ گرے ہیں کہ وہ اللہ میں یعنی پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، اولاد دینے میں تو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے اللہ ہی دیتا ہے، لیکن آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی، قطب جو اولیاء آفتاب وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ، ہمارے مسلمان بھائی شرک میں کتنے مطلب اس وقت ملوث ہیں۔ ملوث مطلب ہوتا ہے کہ شرک کے اس گندگی میں اس وقت کتنے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا اس وجہ سے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آج ویسے مجھے درس دینے کا یا کچھ بولنے کا میں نے اس کے لیے نہیں آیا تھا، میں آیا تھا شیخ کا درس سننے کے لیے، لیکن مجھے تھوڑا لیٹ ہوا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ٹائم پر پہنچنے کی، اور آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔